Assalamu alaikum readers, it's me your writer Aisha Awan. Hope so you all are doing well. تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج اپنی مارسیل ناول کے ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا. ناول مارسیل از قلم عائشہ اوان. کیس نمبر 2. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. اچھا، پر میں نے تو تمہیں بہت مس کیا. اچھا کو خاصا کھینچتے. کیوں؟ یوں. زیان فاہا کی چھوٹی سی ناک کھینچتے شرارت سے بھاگا تھا. جب فاہا کھلکھلا کر زیان کے پیچھے بھاگی، وہ دونوں کھلکھلا کر ہنستے ہوئے پورے گھر میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے. پکڑ لیا. کچن کے قریب زیان فاہا کے پیٹ کے گرد بازو حائل کرتا اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے بولا، کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس رہے تھے جب فضیلت بیگم کچن سے باہر آتی غصے سے گرجیں. فاہا فوراً سہم کر زیان سے دور ہو کر کھڑی ہوئی تھی. یونیورسٹی سے آتے ہی ماں باپ کو سلام کرنے کے بجائے تم ان فضولیات میں لگ گئے ہو. ماں باپ کو تو ہر دن سلام کرتا ہوں، مگر ماں باپ نے ذرا برابر بھی خبر نہ ہونی دی کہ فاہا آج واپس آ رہی ہے پاکستان سے. زیان فضیلت بیگم کو دیکھ خب کی بھرے لہجے میں بولا، ہاں بھائی، فاہا نہ ہوئی کوئی بہت بڑی ہستی ہو گئی کہ ہم پورے فرانس میں اعلان کرواتے. دانت پیستے جلے کٹے لہجے میں استفسار کیا، جبکہ فاہا نے شرمندگی سے سر جھکاتے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبایا. آپ کیا جانیں میرے لیے فاہا کتنی بڑی ہستی ہے. آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی ماں کو بہت کچھ باور کرواتے. زیان فاہا کا نازک سا ہاتھ تھامتے پلٹ کر جانے لگا تھا. کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ پہلے. میں فاہا کے ساتھ ہی کھا لوں گا، میرے کمرے میں بھجوا دیں. فاہا کو ساتھ لے جاتے سر سیدھی سے لہجے میں ہانک لگائی. گہری پرکشش عمارتوں کی فہرنگ میں سے ایک داستان کی شروعات ہوتی ہے. مارسیل کی حیرت انگیز بناوٹ دیکھنے والے کو الگ ہی دنیا میں لے جاتی ہے. انہی میں سے ایک اونچی عالیشان عمارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نفوس جم روم میں موجود ٹریڈ مل پر بھاگ رہا تھا. اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا. بلیک پینٹ پر بلیک بنین پہنے جس میں سے اس کے کثرتی بازو نمایاں ہوتے اسے بہت پروکار بنا رہے تھے. وہ شخص مسلسل ٹریڈ مل پر بھاگتا ورزش کرتا نظر آ رہا تھا. اس کے دائیں بازو کے مسلس پر بھیڑیے کا ٹیٹو بنا ہوا تھا. ہاتھ میں موجود کالے رنگ کا بیٹ پہنے جس پر DR لکھا ہوا تھا اس کی کلائی کی نیلی نسوں پر واضح نظر آتا بہت جچ رہا تھا. ایکوا بلیو آنکھیں، کھڑی ستون ناک پر سنجیدگی آپس میں بھینچے ہوئے لب، دائیں گال پر کان کے قریب لگا کٹ کا نشان چہرے کی سختی کو اچھی طرح واضح کر رہا تھا. کالی ہلکی بیئرڈ پر ہلکی مونچھیں اس کے چہرے پر بہت جچ رہی تھیں. ابھی وہ مغرور شہزادہ ایکسرسائز کر ہی رہا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا. کمرے میں موجود گارڈ نے فوراً آگے بڑھتے ہاتھ میں پکڑا سیل اس کی جانب بڑھایا. ٹریڈ مل بند کرتے ٹاول گارڈ کے ہاتھ سے لیتے اپنا چہرہ اور گردن پہنچتے. اب وہ چلتا ہوا جم روم میں رکھے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا. کہو. صحیح. طے شدہ وقت تک کام ہو جانا چاہیے، ورنہ آگے کیا کرنا ہے تم خوب جانتے ہو. مقابل کے کچھ بولنے پر سنجیدگی سے جواب دیا گیا. پھر کچھ مزید بات کرتے اس نے فون بند کرتے واپس سامنے ادب سے سر جھکائے کھڑے گارڈ کی جانب بڑھایا اور خود سنجیدگی سے چلتا ہوا جم روم سے باہر نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا. وہ فریش ہو کر باہر آیا تو گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے. آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا اپنی سفید شرٹ کے کف کوہنیوں تک فولڈ کیے اپنے کالر کو ٹھیک کرنے لگا. اپنے گیلے بالوں کو اچھے سے سٹائل کرتے پرفیوم خود پر چھڑک کر
اپنا خوبصورت عکس آئینے میں دیکھا۔ خوبصورت ایکوا بلیو آنکھوں میں جوانی اور جذبے کی چمک تھی، دنیا فتح کر لینے کی چمک، اپنا آپ منوا لینے کی چمک۔ آخری بار اپنا عکس آئینے میں دیکھتے وہ تیار ہو کر جب کمرے سے باہر نکلا تو وہی گارڈ اس کے انتظار میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنی زبان فرینچ میں ان سے کچھ کہتا چلتا ہوا اپنے محل جیسے مینشن سے باہر نکلا۔ گارڈ بھی سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے ہی چل رہے تھے۔ گھر کے پورش میں اس کی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ بگاٹی میں بیٹھتے وہ ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ ڈرائیور نے سر کو خم دیتے گاڑی سٹارٹ کی اور اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی مارسیل شہر کی سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ ویسے وہ تمہارا ناول کہاں تک پہنچا؟ مصروفیت کی وجہ سے میں تو پڑھ ہی نہیں پایا آگے۔ فہا سے کچھ فاصلے پر ہی کرسی پر الٹے انداز سے بیٹھا، کرسی کے پشت کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹے، کرسی پر تھوڑی جمائے فہا کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کے استفسار کیا۔ میں خود نہیں لکھ پائی آگے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے فرانس آنے کی الگ ہی ایکسائٹمنٹ تھی جس وجہ سے مجھے لکھنے کا بالکل وقت نہیں ملا۔ وہاں بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی زیان کو دیکھ گویا ہوئی۔ ابھی وہ مزید بات کرتے جب نورا کھانے کا ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ نورا کو دیکھ فہا کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھری تھی، جبکہ نورا بھی فہا کو دیکھ خوبصورتی سے مسکرائی۔ یہ لیں آپی، یہ کھانا آپ کے اور بھیا کے لیے۔ ٹرے فہا کی جانب بڑھاتے نورا مسکرا کر بولی، آؤ نورا، تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤ۔ فہا نے نہایت نرمی اور محبت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں آپی، میں اپنا کھانا کھا چکی ہوں، یہ آپ کے اور بھیا کے لیے ہے۔ پر اس میں ایک روٹی ہے نورا۔ زیان اٹھ کر بیڈ کی جانب آیا۔ روٹی نکالنے کے لیے اس نے دسترخوان کھولا ہی تھا جب اس میں صرف ایک روٹی دیکھ بھویں سکیڑ کر نورا کو دیکھ استفسار کیا۔ ایک روٹی؟ پر میں نے تو دو رکھی تھی۔ نورا فوراً چہرے پر پریشانی سے جائے گویا ہوئی۔ وہ روٹی میری تھی سو میں نے لے لی، سب کے لیے ایک ایک روٹی ہی بنائی تھی امی نے۔ ابھی زیان کچھ کہتا کہ دروازے سے پلوشا کی چبھتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے طنز کے تیر فہا کی جانب ہی تھے۔ فہا نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا تھا، بس اپنی نظریں جھکائے انگلیاں کھرچنے لگی۔ اسے اپنا آپ اس وقت وہاں مس فٹ ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے فوراً ہی گھبرائی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سے جاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے چلنا چاہیے، میں ویسے بھی اپنا بہت کام اوپر چھوڑ کر آئی ہوں، پھر شام میں ملیں گے۔ فہا دھیما سا مسکرا کر کہتی جانے ہی لگی تھی جب زیان نے فوراً اس کا مومی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما۔ رکو فہا، پہلے کھانا کھا لو۔ کھانا؟ زیان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سختی سے باور کرواتے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فہا اپنی ساری مزاحمتوں کے دم توڑتی خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں اور روٹی بنا کر لاتی ہوں بھائی، نورا فوراً ہی گڑبڑا کر کہتی جانے لگی تھی جب زیان کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ کوئی ضرورت نہیں بچے، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، تم جاؤ آرام کرو۔ زیان کی نرمی سے کہنے پر نورا افسردگی سے سر اسبات میں ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زیان، تم یونیورسٹی سے آئے ہو نا، اس لیے تمہیں بھوک لگی ہوگی، تم کھانا کھا لو۔ اور وہ نظر چکائے رک رک کر اپنے الفاظ ادا کر ہی رہی تھی جب زیان نوالا بنا کر نرمی سے فہا کے منہ میں ڈال گیا۔ فہا جو اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، اب بھرے ہوئے منہ سمیت اپنی کان جیسی خوبصورت آنکھوں سے زیان کے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ زیان محبت بھری نظروں سے دھیما سا مسکرا کر فہا کے معصوم حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھاؤ، شاباش، باقی باتیں بعد میں کریں گے، محبت سے چور لہجے میں استفسار کیا، جبکہ اس دوران وہ نظریں جھکائے دوسرا نوالا توڑ رہا تھا۔
میں خود کھا لوں گی۔ زیان نے دوسرا نوالا بھی فہا کے منہ کی جانب بڑھایا تھا جب فہا فوراً سے اپنا چہرہ تھوڑا سا پیچھے کرتی گھبرا کر بولی، نہیں، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاؤں گا۔ زیان نے زبردستی نوالا فہا کے منہ میں ڈالا۔ تمہیں یاد ہے میں بچپن میں بھی تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی کھلایا کرتا تھا۔ دھیمی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے فہا کو کھلاتے ہوئے وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا تھا۔ جب زیان کی بات پہ نوالا فہا کے حلق میں اٹکتا اسے زوردار کھانسی کرنے پر مجبور کر گیا۔ کیا ہوا فہا؟ زیان فوراً پریشانی سے فہا کی پیٹھ تھپ تھپاتا پانی کا گلاس بھر کر فہا کے لبوں سے لگا گیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ شدید کھانسنے کی وجہ سے فہا کی خوبصورت کانچ جیسی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ کیا میرا تمہیں کھانا کھلانا اتنی بری یادوں میں شامل تھا جو یاد دلاتے ہی تمہیں کھانسی شروع ہو گئی؟ زیان خفگی سے کہتا واپس بیڈ پر بیٹھا، جبکہ فہا کے دماغ اور آنکھوں کے پردوں پر کسی اور شخص کا سایہ لہرانے لگا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں رکنے کے بعد فہا جلد ہی ایکسکیوز کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ زیان نا میں بھی اسے آدھے سے زیادہ روٹی اپنے ہاتھوں سے کھلا چکا تھا۔ اس چھوٹے سے اسٹور روم کو فہا نے بہت خوبصورتی سے سجا دیا تھا، مگر لائٹ اب بھی بہت ڈم تھی۔ کمرے میں ایک بہت پرانا زرد رنگ کا بلب لگا تھا جس کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ فہا کے پاس سجاوٹ کی کچھ لائٹس اور ڈیکوریشن سامان موجود تھا جسے استعمال کرتے اس نے کمرے کو نہایت خوبصورتی سے سجا دیا تھا، بغیر فضیلت بیگم کے سامان کو چھیڑے۔ جس کمرے میں اسے رہائش دی گئی تھی وہ ٹرائنگل شیپ میں تھا کیونکہ گھر کا سب سے اوپری کمرہ تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی اپنی کان سے سرمئی آنکھوں کو چاند پر جمائے کھڑکی کے سیل پر بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ آنکھوں میں ہلکی نمی کے ساتھ مکمل ویرانی تھی جب اچانک سے اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، پھر اس کی کان سے سرمئی آنکھیں جیسے مسکرائی ہوں، ساتھ ہی اس کے چہرے کے زاویے بدلنے لگے تھے۔ خستہ حال شیشے کے سامنے کھڑا وہ حسین لڑکا اپنے گیلے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے سنوارتا گردن موڑ کر بستر کی جانب دیکھا جہاں وہ ننھی سی پری اپنے معصوم چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سمیٹے گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ مقابل گہری سانس لے کر قدم قدم اس کی جانب بڑھا تھا۔ در اٹھ جاؤ۔ حنا فہا کے قریب جا کر بیٹھتا سنجیدگی سے بولا۔ درے۔ فہا نے چھوٹی سی ناک چڑھاتے کروٹ بدلی۔ حنا نے نتھے پھلاتے اس کی چھوٹی سی پشت کو گھورا۔ درے، تم اٹھ رہی ہو یا پانی پھینکو تم پر؟ مما۔ حنا اٹھنے لگا تھا جب فہا کی معصوم سی آواز میں کی گئی بڑبڑاہٹ پر سانس روکتا پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ فہا کے معصوم چہرے پر خوف طاری تھا اور رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ شبنم کی بوندیں اس کے معصوم چہرے پر چمک رہی تھیں۔ در۔ حنا نے فہا کے دونوں مومی بازوؤں کو تھامتے اسے اٹھا کر بٹھایا۔ نیند میں ہی فہا نے اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولتے حنا کی جانب دیکھا۔ درے، صبح ہو گئی ہے۔ فہا آنکھیں رگڑتی مقابل کی جانب دیکھی۔ مما۔ اس کے لبوں سے دوبارہ یہ الفاظ سنتے مقابل نے تھوک نکلتے یہاں وہاں دیکھا۔ درے، اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ لاتا ہوں۔ مما پاس جانا ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھرائی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ ٹھیک ہے، تم ناشتہ کر لو پھر ہم چلیں گے۔ حنا کے نرمی سے کہنے پر فہا نے آنکھیں رگڑتے اس بات میں سر ہلایا۔ فہا کھڑی ہوتی اپنے دونوں مومی بازو اوپر کیے حنا کو دیکھنے لگی۔ حنا جو اٹھ کر کھڑا ہوتا جانے لگا تھا نظریں جھکائے اس نازک گڑیا کی جانب دیکھا۔ کیا؟ فہا اپنے ننھے قدم بڑھاتی حنا کے مزید قریب ہوئی جبکہ دونوں ننھے بازو اب تک اوپر کیے اپنی خوبصورت کان جیسی سرمئی آنکھوں سے حنا کے حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ حنا نے گہری سانس لیتے نیچے جھک کر
اس ننھی گڑیا کو اپنی گود میں بھرا، پھر اسے اٹھائے باتھ روم کی جانب بڑھا۔ فریش ہو کر باہر آؤ، سنجیدگی سے کہتے حنا نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا، جو بہت خستہ حالت میں تھا۔ حنا، فہا سہم کر جلدی سے دروازہ تھامتی سہمی آواز میں بولی، کیا ہوا درے؟ نہیں جائے نا۔ باتھ روم سے نکل کر پھر سے حنا کا ٹراؤزر اپنے ننھے ہاتھوں کی مٹھی میں تھامے بھیگی آواز میں استفسار کیا۔ درے، تم فریش ہو جاؤ، آپ یہیں رہے نا۔ درے میں کیسے؟ اس حسین لڑکے نے گڑبڑا کر اسے دیکھ، آخر وہ کیسے وہاں رک سکتا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، حنا گھبرائی سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کہتا باتھ روم میں داخل ہوتا، چہرہ موڑ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ دل و دماغ میں الگ ہی کیفیت چل رہی تھی۔ فہا فری ہو کر اپنے دونوں ننھے ہاتھوں کو دھو کر منہ دھوتی پھر سے حنا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ حنا نے پیچھے مڑتے فہا کو دیکھا، اس حسین لڑکے کے چہرے کی رنگت سرخی مائل ہو چکی تھی۔ حنا کو دیکھتے فہا نے پھر سے اپنے بازو اوپر کو اٹھائے، جب حنا نے جھکتے ایک بار پھر اس سرمئی آنکھوں والی گڑیا کو اپنی گود میں اٹھایا اور باتھ روم سے باہر نکلا۔ ناشتے میں پھر سے نوڈلز کھانے کے بعد حنا فہا کو لیے اس کے گھر کی جانب بڑھا تھا۔ فہا کے گھر کے قریب ہر طرف لوگوں کا بڑا سا ہجوم تھا، جبکہ پولیس اور کئی لوگ وہاں جمع تھے۔ حنا نے اپنے سر پر کیپ پہنی ہوئی تھی، جبکہ فہا کے معصوم سے چہرے پر چھوٹا سا ماسک اور سر پر ایک رومالی باندھی ہوئی تھی، جو حجاب تو نہیں مگر اسی طرح سے کچھ اسے کور کیے ہوئے تھا۔ سنے بھائی صاحب، کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ حنا وہاں کھڑے ایک شخص سے کندھے کو تھپ تھپا کر بولا، اس چھوٹے سے خاندان کا تو راتوں رات کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا، پورے خاندان کو ہی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اتنا ہنستا بستا خاندان تھا، خدا جانے کس نے اپنی دشمنی نکالی ہے۔ وہ شخص افسوس سے سر جھٹک کر کہتا، پھر سے تماشائی بنا وہاں کا منظر دیکھنے لگا۔ فہا حنا کی گود میں اس کے سینے سے ہی لپٹے ہوئے تھی۔ اس آدمی کی بات سنتے حنا نے پریشانی سے اپنے ساتھ لپٹی ڈری سہمی فہا کو دیکھا۔ ان درندوں نے فہا کے ماں باپ اور بھائی کو بغیر کفن دفن کے زمین میں دفن کر دیا تھا، اور دفن بھی اسی گھر میں کیا گیا تھا جہاں سے اب پولیس ایک ایک کرتے ان کی ڈیڈ باڈی نکال رہی تھی۔ مما، بابا، اپنے ماں باپ کے کپڑوں پر نظر پڑتے ہی وہ معصوم گڑیا جیسے تڑپ اٹھی تھی، فوراً سے اپنے ماں باپ کو پکارتی حنا کی گود سے اترنے کی تگ و دود کرنے لگی۔ شش، چپ در، آواز مت کرو ورنہ وہ تمہیں بھی لے جائیں گے۔ حنا نے فوراً فہا کے منہ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے اس کی آواز دبائی، جبکہ اسے کس کر اپنی گود میں پکڑا تھا۔ مما، میرے ماما بابا، ہچکی بھرتے وہ ننھی پری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فہا کے رونے پر حنا نے فوراً وہاں سے دوڑ لگائی، اس سے پہلے کہ وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ حنا فہا کو لیے فوراً وہاں سے بھاگا تھا۔ اپنے ماں باپ کو مردہ حالت میں دیکھ فہا نے رو رو کر اپنی جان ہلکان کر دی تھی۔ حنا کے سینے سے لگی وہ کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اسے شدت سے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ رات تو جیسے تیسے اس نے بتا لی، مگر اب پوری زندگی کیسے جیے گی؟ ابھی تو اسے اپنے ماں باپ سے ڈھیروں پیار لینا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنا تھا اور کئی باتیں کرنی تھی۔ کیا اب وہ اس بھری انجان دنیا میں اکیلی تھی؟ کیا وہ بے آسرا اور یتیم ہو چکی تھی؟ فہا کتنی ہی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنی ننھی سی جان ہلکان کرتی رہی۔ حنا نے اسے ایک پل کو بھی خاموش نہیں کروایا تھا، بس اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی ننھی سی پیٹھ تھپکتا اس کے خوبصورت بال سہلاتا رہا۔ حنا اسے چپ نہیں کروا سکتا تھا، اس کی تکلیف وہ بہت اچھے سے سمجھتا تھا، کیونکہ یہ تکلیف وہ حسین لڑکا کئی سال پہلے خود پر گزار چکا تھا۔
کتنے ہی گھنٹے وہ نازک پری ہلکان ہوتی رہی، پھر آخر کو کمزوری کے باعث اپنے ہوش کھوتی حنا کے بازوؤں پر ہی جھول گئی۔ حنا فہا کا نازک وجود گود میں بھرتا واپس گھر کی جانب بڑھا تھا۔ صبح سے دوپہر کا دوسرا پہر چل رہا تھا، فہا اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی، جبکہ حنا گھٹنوں پر منہ دیے بیٹھا کئی گھنٹوں سے مسلسل بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب کیا کرے گا وہ اس بچی کا؟ ساتھ رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی اپنی زندگی کتنی مشکل تھی، کیا وہ نہیں جانتا تھا؟ ہر موڑ پر اس کے لیے موت تیار رہتی تھی۔ بھوک پیاس کیا تھی اسے کوئی خبر نہیں۔ دن میں مشکل وہ ایک وقت کا کھانا کھا پاتا۔ کس طرح وہ اس نازک پھول جیسی بچی کو پالے گا؟ اور کیا وہ پال سکتا تھا؟ ہرگز نہیں، وہ اسے کسی صورت اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ جلد از جلد اس بچی کے لیے حنا کا کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈنا تھا۔ فہا نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے گردن بائیں جانب کی خالی دیوار دیکھتے گردن پلٹ کر دائیں جانب گھمائی، جہاں حنا ٹانگوں کے گرد بازو حائل کیے منہ گھٹنوں میں دیے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے سینے پر دونوں مومی ہاتھ رکھے لیٹی تھی، جبکہ آنسو ایک بار پھر قطرہ قطرہ کرتے اس کی خوبصورت سرمئی آنکھوں سے ٹپکتے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ حنا کی نظریں تو فہا پر ہی تھی، مگر ذہن الگ ہی دنیا میں تھا۔ فہا کے ہچکی بھرنے پر حنا ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ فہا کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ بہہ رہے تھے، جبکہ اس کی خوبصورت آنکھیں حنا کے چہرے پر ہی جمی تھیں۔ درے کیا ہوا؟ وہ حسین لڑکا فوراً سے فہا کے قریب ہوتا، اس کے نازک گال پر اپنا بھاری ہاتھ رکھے اپنے انگوٹھے سے اس کا گال سہلاتے استفسار کرنے لگا۔ میرے ماما بابا اور بھیا کہاں چلے گئے؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے، یوں ہی بستر پر لیٹے کہتی، آنکھیں مینچ کر شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نازک جان کی تکلیف پر وہ حسین لڑکا جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ درے پلیز رو نہیں، صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حنا نے فوراً فہا کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے سختی سے اپنے سینے میں بھینچا۔ حنا، میرے ماما بابا کیوں چلے گئے؟ کیا اب میں ان سے کبھی نہیں مل پاؤں گی؟ بری طرح روتے ہوئے وہ معصوم جان مقابل کا کالر اپنی ننھی سی مٹھی میں جکڑے استفسار کر رہی تھی۔ در اس دنیا سے ہم سب نے ہی چلے جانا ہے، جب ہم مریں گے تب ہم اپنے پیاروں سے مل پائیں گے۔ تم بھی ضرور ملو گی اپنے گھر والوں سے اس جہاں میں۔ اس کے خوبصورت لائٹ گولڈن بالوں کو ماتھے سے پیچھے کرتے نرمی سے بولا، تو میں بھی مر جاؤں گی؟ فہا کے الفاظ مقابل کو ذرا برابر بھی پسند نہیں آئے تھے۔ ہاں، مقرر وقت پر، سنجیدگی سے کہتے اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپاتے گہری سانس خارج کی۔ فہا حنا کے سینے سے لپٹی ہچکیاں بھرتے ہوئے اپنے ننھے بازو مقابل کی کمر پر مضبوطی سے باندھ گئی۔ حنا کچھ دیر ہی گزری تھی جب وہ نازک پری اپنا چہرہ حنا کے سینے سے نکالتی اسے پکارنے لگی، کہو در۔ اس کے خوبصورت بالوں کو کان کے پیچھے کرتے نرمی سے استفسار کیا، مجھے بھی مرنا ہے، کیا آپ مجھے ڈشو ڈشو کر سکتے ہیں؟ مجھے اپنے ماما بابا پاس جانا ہے، میں یہاں اکیلے نہیں رہنا چاہتی۔ اس معصوم جان کے معصومیت بھرے الفاظ مقابل کے سینے میں تیر کی طرح آ لگے تھے۔ درے خبردار جو تمہارا تم نے اس طرح سے کہا، اس طرح بات کرنا بہت بری بات ہے۔ تمہیں میں تو کیا کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ڈشو ڈشو تو دور کی بات ہے۔ اور تم یہاں اکیلے کیوں نہیں رہ سکتی؟ دیکھو میں بھی تو اکیلا ہوں، میرے پاس میرے ماں بابا نہیں ہیں، لیکن میں پھر بھی زندہ ہوں۔ حنا نے شروعات میں سخت لہجہ اپنایا، جبکہ آہستہ آہستہ بات کرنے کے دوران وہ پھر سے اپنے لہجے میں نرمی لے آیا تھا۔ یہ بات بہت حیران کن تھی کہ وہ ہر احساس اور جذبے سے پاک شخص اتنی گہری اور سچی باتیں کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ
جس میں ہر وقت سنجیدگی، چڑچڑاپن اور بیزاریت رہتی، اب صرف نرمی اور محبت تھی، جبکہ بیزاریت اور چڑچڑاپن دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ کسی سے ایک لفظ بات نہ کرنے والا، کسی کو اپنے قریب اور خود کو ایک انگلی تک چھونے نہ دینے والا، اس بچی سے کئی کئی باتیں کرتا، اسے اپنے قریب رکھتا، یہاں تک کہ اسے اپنی گود میں بٹھاتا اور سینے سے بھی لگا لیتا۔ وہ شخص جسے کسی کے مرنے اور جینے سے فرق نہیں پڑتا تھا، اس ننھی بچی کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ تڑپ پڑتا۔ کیا وہ بدل رہا تھا، یا پھر بدلنا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا؟